امیر معاویہ ایک ایسے صحابی کہ جن کی ذات مبارک کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رافضی تو رافضی، وہ تو ہیں ہی بدبخت، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود کو سنی کہلانے والوں نے بھی آپ کی ذات مبارک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والوں میں بڑی بڑی خانقاہوں کے نام نہاد پیر اور چندے پر پلنے والے مجاور ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بالخصوص امیر معاویہ کی شان میں۔ دور حاضر میں تو یہ یہودیوں والا کام کھلے عام کیا جا رہا ہے، اہل بیت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مساجد میں، جلسوں میں اور خانقاہوں میں کھل کر امیر معاویہ کی شان بیان کی جائے، اور علماء کر بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے، اور علماء آپ کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے رہتے ہیں، مگر عقل کے اندھے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور وہ توہین کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کھلے عام امیر معاویہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کافر تک کہا جاتا ہے۔ اور جب علماء اہل سنت سمجھاتے ہیں کہ صحابی رسول کی گستاخی سے باز آ جاؤ اور اپنی آخرت خراب نہ کرو، تو بڑے ہی تن تنا کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاویہ نے علی سے لڑائی کی ہے، اور علی سے لڑنے والے کی علی کے ماننے والے محبت و تعظیم نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحابہ کے درمیان آپسی اختلافات ہوئے ہیں ان میں عوام کو پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے لڑے اسی لیے ہم معاویہ کو نہیں مانتے، برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر ذرا یہ بتائیں کہ امام حسن نے ان سے صلح کیوں کی، پوری حکومت ان کے سپرد کیوں کر دی؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو معاذ اللہ امام حسن پر الزام آئے گا کہ انہوں نے ایک غلط شخص کو پوری حکومت دے دی، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے خاندان کو قربان کر دیا اور خود بھی شہید ہو گئے، مگر ایک غلط آدمی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، جبکہ امیر معاویہ کو امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی خلیفہ بھی تسلیم کیا اور امیر معاویہ سے وظائف بھی لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پہلے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے امیر معاویہ معاذ اللہ کافر یا گمراہ نہیں ہوئے ہیں، وہ سارے اختلافات اجتہاد کے بنا پر پیش آئے۔ بعض رافضیوں کے صحبت یافتہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یزید بدبخت تھا، فاسق و فاجر تھا، تو امیر معاویہ نے اس کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یزید نے دور امیر معاویہ میں اپنے فسق و فجور کو چھپا کر رکھا تھا، خصوصاً اپنے والد امیر معاویہ کے سامنے، اور جب امیر معاویہ نے یزید کو خلافت سپرد کی تو یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ کوئی بھی کام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورے کے بغیر مت کرنا، مگر وہ بدبخت نکلا، اور ظاہر ہے اہل سنت یزید کی حمایت ہرگز نہیں کرتے۔ مگر رہی بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو وہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو جنتی کہا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پڑھی جا سکتی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حدیث مبارکہ میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے پار کفاروں سے لڑائی کرے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کے پار جہاد کیا۔ سبحان اللہ، قرآن سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی امیر معاویہ کا جنتی ہونا ثابت ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بدبخت آپ کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو یاد رکھے
وہ اللہ کے رسول کا دل دکھا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے پھر بھی میرے کسی صحابی کے تھوڑا سا اناج صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ذرا غور کریں، جن کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہو بھلا وہ خود گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دراصل امیر معاویہ کو گمراہ کہنے والے خود گمراہ ہیں، بلکہ جہنمی کتے ہیں۔ جی ہاں، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر فرقہ وہ ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ ایسے غلیظ فرقے کے شر سے محفوظ رکھے۔ امیر معاویہ کے والد گرامی کا نام ابو سفیان تھا اور آپ صحابی بھی تھے، اور آپ کی والدہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صحابیہ تھیں۔ امیر معاویہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، آپ کو شروع سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جب معاویہ جیسا عقل و دانش کا مجسمہ تم میں موجود ہے تو پھر تمہیں قیصر و کسریٰ کی ذہانت کے تذکرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر معاویہ کے دور حکومت میں اسلام کی سرحدوں کو خوب بلندی ملی اور آپ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، ناخن مبارک اور منہ مبارک، اور امیر معاویہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ تبرکات میری آنکھوں پر اور پیشانی پر رکھ دینا۔ یقیناً یہ امیر معاویہ کا عشق رسول ہی تھا۔ جب امیر معاویہ کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے، اور پھر سرکار کی ایک زوجہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ اسی لیے امیر معاویہ کا ایک لقب خال المومنین بھی ہے، یعنی مسلمانوں کے ماموں۔ ویسے اردو میں خالو خالہ کے شوہر کو کہا جاتا ہے، مگر یہاں خال المومنین سے مراد مومنوں کے ماموں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 60 ہجری رجب کی 22 تاریخ کو ہوا، اور آپ کا مزار مبارک ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے قدیم قبرستان باب صغیر میں ہے۔ بے شک دنیا کا کوئی بھی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، مگر وہ امیر معاویہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ صحاب یہ رسول ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہر صحابی کی تعظیم کریں اور ان سے محبت کریں، ان کے لیے کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا نظریہ نہ رکھیں جو بے ادبی پر مبنی ہو، کیونکہ اولیاء کرام نے بھی آپ کی تعظیم کی ہے اور آپ کا دفاع کیا ہے۔ وہ غوث اعظم ہو، داتا علی حجویری ہو، مجدد الفسانی ہو یا پھر دیگر صوفیاء کرام ہوں، سب نے امیر معاویہ کو مانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔